میرے سامنے علم النبی پر مشتمل آپ کی آنے والی کتاب کے اندر جنت کے اعمال کے حوالے سے جو باب ہے اس کی روایتیں ہیں. میں روایتیں آپ کے سامنے رکھوں گا اور جاننے کی کوشش کروں گا کہ کیا اس کی شرح و وضاحت آپ کرتے ہیں. ہم سب بہت بڑا ذخیرہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ کے پیغمبر نے جنت میں جانے کا کرائٹیریا کیا ہے، وہ کیا ایٹریبیوٹس ہیں، وہ کیا اعمال ہیں جو انسان اپنائیں گے تو جنت کی ابدی شہریت کے وہ مستحق ہو سکتے ہیں. آغاز کرتے ہیں. یہ روایت صحیح مسلم کے اندر ہے. عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جس شخص نے اپنے مال سے اللہ کے لیے مسجد تعمیر کی، خواہ پرندے کی گھونسلے جیسی ہی ہو، اس سے بھی چھوٹی ہو، تو اللہ اس کے لیے جنت میں اسی طرح کا گھر بنا دے گا. بیان فرمائیے گا. ہمارے ہاں عام طور پر جب لوگ مسجد کی تعمیر کرنا چاہتے ہیں، مسجد کے حوالے سے لوگوں سے امداد بھی طلب کرتے ہیں، یہ کام بہت زیادہ ہمارے یہاں کوئی محمود کام نہیں سمجھا جا رہا ہوتا. اللہ کے پیغمبر نے مسجد بنانے پر جنت کی بشارت دی. اس کو ذرا اصول میں سمجھ لینا چاہیے. ہم جب اللہ کے دین کو قبول کرتے ہیں تو اس میں کچھ چیزوں پر ایمان لاتے ہیں، کچھ چیزوں کو ہمارے لیے دینی فرائض کی حیثیت سے لازم کر دیا گیا ہے، کچھ چیزوں کی ترغیب دی گئی ہے. جن چیزوں کی ترغیب دی گئی ہے ان پر بھی اللہ تعالیٰ نے ہم سے اجر کا وعدہ فرمایا ہے اور اللہ کے پیغمبر نے بھی اس کی بشارت دی ہے. ہم یہ سب کام اللہ کی خوشنودی کے لیے انجام دیتے ہیں. اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ جنت کا فیصلہ کریں گے. جنت کا فیصلہ قرآن مجید سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ انسان کے مجموعی طرز عمل کی بنا پر ہوگا. چنانچہ اس چیز کو کئی پہلوؤں سے قرآن مجید نے واضح کیا ہے. جہاں تک اعمال نامے کا تعلق ہے اس میں تو ہر چیز درج ہوگی، وہ انسان کے سامنے بھی آ جائے گا. یہ بھی معلوم ہو جائے گا کہ اس میں کس چیز کا غلبہ ہے. لیکن فیصلے کی بنیاد یہ ہوگی کہ مجموعی حیثیت سے ایمان و اسلام کی کیا صورتحال رہی ہے. جب یہ فیصلہ ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ جنت یا فردوس یا جو لفظ بھی استعمال کیجئے اس میں اپنی نعمتیں انسان کے لیے ارزانی فرمائے گا. وہ نعمتیں گھر ہوں گے، باغات ہوں گے، زندگی گزارنے کے دوسرے لوازم ہوں گے. قرآن مجید نے جگہ جگہ ان کی تصویریں ہمارے سامنے رکھی ہیں. اس ذیل میں جتنے بھی نیک اعمال ہیں، یعنی کوئی راستے سے کانٹا اٹھا دیتا ہے، کوئی اپنے ہمسائے کے لیے خیر کا کلمہ کہہ دیتا ہے، ان سب کا اجر آپ کو ملے گا. روایتوں میں بیان ہوگا اس کا یہ اجر ہے، اس کا یہ اجر ہے. ان سب اچھے اعمال میں پھر دو طرح کے اعمال ہو جاتے ہیں. ایک وہ جو ہم انسانوں کی خدمت کے لیے کرتے ہیں، اور ایک وہ جو ہم اللہ تعالیٰ کے دین کی نصرت کے لیے کرتے ہیں. دو ہی پہلو ہیں جن سے نیک اعمال وجود میں آتے ہیں. یعنی ایک اللہ کا دین ہے جس کو ہم نے قبول کیا، اس میں تقاضا جس لفظ سے تعبیر کیا گیا ہے وہ نصرت ہے. اللہ کے دین کو کسی مدد کی ضرورت ہے تو ہم وہ مدد فراہم کر دیں. اور انسانوں کی کسی خدمت کی ضرورت ہے، وہ ہمسایہ ہے، وہ بھائی ہے، وہ عزیز ہے، وہ دوست ہے، وہ معاشرے کا کوئی عام فرد ہے، تو اس سے دریغ نہ کریں. یہی چیز ہے جس کو پیغمبر بھی بیان کرتے ہیں. تو مسجد کیا ہے؟ یہ اصل میں نصرت دین کے لیے کیا جانے والا نیکی کا کام ہے. لوگوں کو اللہ کی عبادت کرنی ہے اور عبادت میں ترغیب دی گئی ہے کہ لوگ اجتماعی طور پر اس کا اہتمام کریں. نماز کے اجتماعی اہتمام کے لیے معبد بنایا جاتا ہے. آپ نے کسی ایک چبوترے کا انتخاب کر لیا اور محلے میں اس پر نماز پڑھنا شروع کر دی. کسی درخت کے سائے کا انتخاب کر لیا کہ یہاں 2 صفیں بچھا دیں گے اور یہاں مل کے نماز پڑھ لیں گے. اور اگر اللہ نے توفیق دی تو آپ نے محلے کے لیے ایک معبد بنا دیا، یا کسی بستی کے لیے اسی طرح ایک مسجد تعبیر کر دی. یہ سب کیا ہیں؟ یہ اللہ کے دین کی نصرت کے کام ہیں. اللہ کے دین کی نصرت کے وہ کام جو معمول میں کیے جاتے ہیں، اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو ان میں سب سے پہلا اور سب سے بڑا کام معبد کی تعمیری ہے، مسجد کی تعمیری ہے. اس لیے کہ باقی سب کام تو حالات کے لحاظ سے پیدا ہوں گے. یہ وہ چیز ہے جو ہر وقت مطلوب ہے، جس کی بنا اللہ کے پیغمبر نے رکھ دی ہے، جو ہر وقت مسلمانوں کی
مذہبی ضرورت ہے، وہ اپنے پروردگار کے حضور میں جمع یہاں ہوتے ہیں، 5 وقت نماز کے لیے جمع ہو کر مل کر اللہ کے سامنے سر بسجود ہوتے ہیں۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں ان کی اجتماعی زندگی پروردگار کے ساتھ اپنے تعلق کا اظہار کرتی ہے۔ تو اس لیے دین کی نصرت کا پہلا کام جو ہر وقت مطلوب ہے وہ مسجد بنانا ہی ہے۔ تو اس کی اس اہمیت کے پیش نظر اللہ کے پیغمبر نے بھی بشارت دی ہے اور یہ کہا ہے کہ اگر کوئی آدمی مسجد بناتا ہے تو وہ بڑا نیکی کا کام کرتا ہے۔ میں نے تمہید میں جو گفتگو کی وہ یہ بتانے کے لیے تھی کہ ایسا نہیں ہے کہ ایک آدمی نے ڈاکے ڈال لیے، لوگوں کا مال لوٹ لیا، لوگوں کی عزتوں پر حملہ کر لیا، دھوکے دے لیے، رشوت کھا لی اور کھلا لی، اور اس کے بعد مسجد بنا کے وہ جنت میں اپنا گھر بنا لے گا۔ اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ جنت میں جانے کے لیے کچھ اور چیزیں درکار ہیں، وہ تو کرنی ہی ہیں، یعنی ایمان درکار ہے، اسلام درکار ہے، اعلیٰ اخلاقیات درکار ہیں۔ جب تم نے اپنے آپ کو کامیابی سے جنت میں داخل کر لیا تو اب جنت میں جو نعمتیں ملنی ہیں وہ 10 گھر مل جائیں گے، وہ ایک بڑا علاقہ مل جائے گا، وہ محلات مل جائیں گے، یعنی نعمتوں کا جو تصور ہم کر سکتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ جنت کے بارے میں جو کچھ بھی کہا گیا ہے وہ قرآن نے واضح کر دیا تو متشابہات کے اسلوب میں ہے۔ ہمیں جہاں جو نعمتیں میسر آتی ہیں ان کے ساتھ مماثل ٹھہرا کر بعض چیزوں کا تصور قائم کیا گیا ہے، ان کی حقیقت ہم یہاں نہیں سمجھ سکتے۔ تو اس ذیل میں یہ خبر بھی دی گئی ہے۔ ایسے ہی آپ کو بعض روایتوں میں دوسرے نیک اعمال کے صلے بھی ملیں گے کہ یہ ہوگا تو یہ مل جائے گا، یہ ہوگا تو یہ مل جائے گا، لیکن وہ جزواً مؤثر نہیں ہوتے۔ پہلا مرحلہ یہ ہے کہ جنت میں داخل ہونے کا اہتمام کیا جائے۔ تو جنت میں داخل ہونے کا اہتمام تو ایمان و اسلام کے لازمی تقاضوں کو پورا کرنے ہی سے ہوتا ہے۔